جی تو ویورز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ویورز ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، سورۃ زاریات کی آیت ہے 58 جناب. بہت ہی پیاری آیت ہے اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے یہ، اور دعا بھی ہے اور بہت ہی گہری دعا ہے. تو ویورز کیسے آپ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں آباد اور خوش ہوں گے. رب تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسی طرح آباد اور خوش رکھے، آمین ثم آمین. تو ایک بہت ہی پیارا دن ہے جناب، اور ایک بہت ہی پیاری صبح ہے. تو ویورز جیسے کہ میں آپ کو اپنی فردر ویڈیوز میں بتاتی ہوں کہ جس دن ہم جی اٹھتے ہیں جناب، وہی ہمارے لیے جو ہے وہ پیاری صبح ہوتی ہے. ظاہر ہے جب ایک انسان دنیا سے گزر جائے تو بس ختم ہو گیا نا، سب کچھ ختم ہو گیا. تو ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے جناب کیا کرنا ہے، اپنے لیے بھی کچھ اکٹھا کرنا ہے اور رب کی مخلوق کی بھی خدمت کرنی ہے. اور جو اسلامی احکامات ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہم نے جو ہے وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کو جناب ہماری کوشش پسند ہے. تو جناب جو آیت میں نے آپ کو سنائی ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری اور خوبصورت آیت ہے. اور جناب اس آیت کا مطلب کیا ہے، مطلب بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے ویورز. تو کیا ہو گیا، کچھ الفاظ جو ہوتے ہیں نا عربی کے، وہ اس میں ہی موجود ہوتے ہیں، بہت ہی آسان ہوتا ہے ہمیں سمجھنے. الرزاق جیسے کہ آیا ہوا ہے عربی کا لفظ اس آیت مبارکہ میں، یعنی وہ ذات جو روزی دیتا ہے، یعنی خدا رزق دینے والا ہے. ذو القوۃ المتین، یعنی وہ جسے چاہے قوت اور طاقت دیتا ہے، وہ بہت مضبوط اور ثابت قدم ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو ویورز اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہی وہ ہے جو ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے. وہ بہت طاقتور اور مستحکم ہے، کوئی اس پر غلبہ نہیں پا سکتا. ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یا رزاق، یعنی کہ رزق دینے والا، اور ذل قوت المتین، بہت ہی زبردست اور طاقت والا اور مضبوط. تو ویورز کیا ہوتا ہے نا، ہم لوگوں کی سوچ جو ہے نا جناب وہ ہے محدود. تو کیا ہے، رزق صرف روٹی اور پانی نہیں بلکہ ہر وہ نعمت جو اللہ ہمیں عطا کرے، ایمان سے لے کر سکون قلب تک سب رزق ہے. اور جب بندہ دعا کے ذریعے اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں کیا عطا کرتے ہیں، برکت، وسعت اور سکون ڈال دیتا ہے. ویورز یہ تین چیزیں جو ہے نا ہماری زندگی میں بہت ہی زیادہ ضروری ہیں، اور جب یہ رب تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں نا تو بس ہر چیز جو ہے وہ ہمیں عطا ہو جاتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس آیت مبارکہ کی ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو پڑھیں، جس کی وجہ سے حصار ہو جائے گا اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آسانیاں آنے والی ہیں. تو ویورز کیا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر ہم جو لوگ ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ رزق کو صرف ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرما، مطلب کہ وہی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ محدود سوچ ہونے کی وجہ سے کھانے پینے یا پیسوں تک ہم رزق کو محدود سمجھتے ہیں. لیکن اصل رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والی ہر نعمت ہے. تو رزق کی بھی اقسام ہے، صرف کھانا پینا اور پیسوں تک محدود نہیں ہے. ایمان اور ہدایت جو ہے نا ویورز سب سے بڑا رزق ہے. ایمان کا مل جانا اور صحیح عقیدے پر قائم رہنا، مطلب کہ اس کی اتنی زیادہ ڈیپتھ ہے، اگر اسی لائن کی ویورز تشریح کروں نا تو مطلب 1 گھنٹہ پورا لگ سکتا ہے کہ ہم نے صحیح عقیدے پر قائم رہنا ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی ہم دنیا اور آخرت کو پا سکتے ہیں اور بھلائیاں حاصل کرتے ہیں. اچھا پھر آ جاتا ہے جناب صحت و تندرستی. ایک چھوٹی سی بیماری بھی انسان کی زندگی کو محدود کر دیتی ہے کہ نہیں کر دیتی. ویورز بتائیں، ہم سبھی دیکھیں نا، جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب سے لے کر اب تک تو بیمار ہوئے ہیں نا، تو کتنا انسان تو ویورز کس طرح محدود ہو جاتے ہیں، بیڈ تک محدود ہو جاتے ہیں. اس لیے صحت جو ہے نا وہ بھی ایک بہت ہی قیمتی رزق ہے. علم و حکمت یہ جب عطا ہو جاتا ہے ہمیں دنیا میں، تو یہ ہماری دنیا میں بھی بھلائی کرتا ہے. ظاہر ہر طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اور پھر ہمیں ان کے مطابق ہی ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو علم و حکمت بھی جو ہے نا وہ رزق ہے جو انسان کو کیا کرتا ہے، عزت دیتا ہے، پہچان دیتا ہے اور کامیابی عطا کرتا ہے. اچھا عزت اور مقام جو ہے نا ویورز وہ بھی رزق میں آتا ہے. لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دینا، عزت دینا بھی اللہ کا رزق ہے. وقت اور سکون، ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کے پاس دولت ہے مگر سکون نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اتنے امیر لوگ ہیں اور وہ جناب سکون نہیں ہوتا، بڑی بڑی گاڑیوں میں جا رہے ہوتے ہیں اور ان کے چہرے پہ اضطراب ہوتا ہے. اور جناب ایسے ہی میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ وہ گدھا گاڑی ہوتی ہے نا، اس پہ جا رہے ہوتے ہیں بیٹھے، اور وہ ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں، میلے کپڑے ہوتے ہیں، ان کے بال ان کے اٹے ہوئے ہوتے ہیں، پر وہ خوش و خرم جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی عنایت ہے، رزق ہے. تو ہمیں اس چیز کی بھی دعا مانگنی چاہیے. اتنی زیادہ چیزیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کتنا ضروری ہے، اور اس آیت مبارکہ کی اس دعا کے ذریعے سے ہمیں اتنی وسعت ہے اور اتنی گہرائی ہے. میں کہتی ہوں نا ایک دعا کے 1000 ویورز فائدے ہیں، تو ہم نے اسی طرح ان کو دل کی گہرائیوں سے اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں 1000 فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. اولاد اور نیک گھرانہ، یہ بھی کیا ہوتا ہے، نیک شریک حیات. بیوی اچھی ہے تو یقین کریں کہ مرد کی زندگی جو ہے نا وہ سنور جاتی ہے، اور اگر وہ اچھی نہیں ہے تو کہتے ہیں نا نیک بیوی جو ہے وہ دنیا میں ہی جنت ہوتی ہے. تو یہ بھی رزق ہے نیک بیوی. فرما بردار اولاد اور اچھے رشتہ دار بھی رزق ہیں. اب آپ دیکھ لیں رشتہ دار اچھے نہیں ہوتے تو کتنی وہ فیملیز میں ہی حالانکہ کتنا وہ تعفن پھیلا دیتے ہیں، کتنی بدمزگی پھیلا دیتے ہیں، اور وہ رشتوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. کسی کو کچھ کہتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں. تو پھر ایسا کام بھی نہیں کرنا. یہ جو ہے نا بہت ہی برا کام ہے. اس سے بھی جو ہے رزق، سکون اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے آپ کا جب آپ کسی کا سکون جو ہے وہ برباد کرتے ہیں. تو کوشش کرنے میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں حرج نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ
رزق میں آتی ہیں. اصل جو ہے نا اس کی ڈیپتھ ہے کہ رزق کی حقیقت کیا ہے، جس کو کہ ہم نے بہت ہی چھوٹا سمجھا ہوا ہے اور ہم بس صرف دولت اور پیسوں کو ہی رزق سمجھ لیتے ہیں. تو جب انسان رزق کی دعاؤں کا بھی اہتمام کرتا ہے نا تو اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ دل میں اطمینان و سکون آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تنگی جو ہے اس کی آسانیوں میں بدل دیتا ہے، برکت آتی ہے اور تھوڑا رزق بھی کافی ہو جاتا ہے. وہ اسی میں خوش ہوتا ہے، اسے پریشانی نہیں ہوتی. حالانکہ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے حالات بھی تنگ ہیں، سب کچھ تنگ ہے، مگر وہ نہ سکون میں ہوتا ہے. تھوڑی چیزوں کے باوجود بھی اس کو سکون ہوتا ہے. وہ رب کی جو ہے یہ عنایات ہیں جو کہ ہم نے مانگنی ہیں، اور وسائل بڑھ جاتے ہیں، دروازے کھلتے ہیں اس دعائے مبارکہ کے اہتمام کرنے سے، اور وہاں سے ویورز کھل جاتے ہیں نا جن کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو مشکلات، قرض اور حاجتوں سے نجات ملتی ہے جب ہم اس ایک آیت مبارکہ کا، ایک لائن کی آیت مبارکہ ہے، تو جب اہتمام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، مشکلات، قرض اور حاجتوں سے بھی نجات ملتی ہے اور انسان حلال کی طرف مائل ہوتا ہے اور حرام سے بچتا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. اتنی زیادہ اس رب کی عنایات ہیں اور ہم لوگ پتہ نہیں کس طرف ویورز جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم اپنے رب سے جو ہے وہ ذریعہ گزاری کریں اور مانگیں محبت سے، پیار سے، رو کر، اور اپنا ٹریک جب درست رکھا جاتا ہے نا تو بہت ہی زیادہ زندگی میں جناب آتے ہیں فائدے. ویڈیوز تو بے شک تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے، پر اس میں کچھ باتیں ویورز بہت ہی ڈیپ ہوتی ہیں جو کہ آپ کو بتانی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. جن کو پتہ ہے ان کے لیے تو ویل اینڈ گڈ ماشاءاللہ سے. جو لوگ اہل علم ہیں اور جو معصوم لوگ ہیں جن کو کہ چاہیے کہ کوئی ہمیں کچھ بتائے اور ہم اپنی، تو ویورز آج سے ہی دعائے مبارکہ کا اہتمام کر دیں. مینشن بھی کر دوں گی تاکہ آپ لوگ آرام سے دعائے مبارکہ کو پڑھ سکیں. تو دعا کون سی ہے، شروع میں بھی بتا دی ہے، اینڈ میں بھی انشاءاللہ میں آپ کو دعا بتا دیتی ہوں. تو دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. تو ویورز یہ دعائے مبارکہ ہے، مینشن کر دوں گی. آرام سے تسلی سے سکون کے ساتھ پڑھیں اور اپنی زندگیوں کو بنائیں اور سنواریں. اور چینل لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں تاکہ سب لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں. کیونکہ ابھی بھی تھوڑا سا وقت ہے، اگر یہ وقت بھی گزر گیا تو پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. زندگی بھی سنواریں اور آخرت بھی سنواریں، کیونکہ بہت زیادہ جو ہیں وہ فوائد ہیں. اور دعاؤں میں رکھیں یاد. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.